ہائے زینب، ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے زینب، جب چھینی گئی زینب کی ردا، آنکھیں سجاد کی خون روئی، دیکھا جو حرم کو بے پردہ، آنکھیں سجاد کی خون روئی، آنکھیں سجاد کی خون روئی، جب چھینی گئی زینب کی ردا، آنکھیں سجاد کی خون روئی۔ پھر ظلم سکینہ پر جو ہوئے، سجاد اسے کیسے بھولے۔ پھر ظلم سکینہ پر جو ہوئے، سجاد اسے کیسے بھولے۔ رخسار تماچوں سے زخمی، کرتا بھی جلا گوہر بھی چھنے، کرتا بھی جلا گوہر بھی چھنے، دل حال یتیمہ پر رویا، دل حال یتیمہ پر رویا، سجاد کی آنکھیں خون روئی، سجاد کی آنکھیں خون روئی، جب چھینی گئی زینب کی ردا، سجاد کی آنکھیں خون روئی۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ الحمدللہ اس مجلس میں ہم سب کے سب برابر ہیں۔ حسین کسی ایک فرقے سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک مذہب سے مخصوص نہیں ہے، حسین انسانیت کے لیے ہیں۔ پیغام کربلا انسانیت کے لیے ہے، قرآن مجید انسانیت کے لیے ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے مسلمانوں کی ہوں، یہودیوں کی ہوں، ہندو مذہب کی ہوں، کرسچنی کی ہوں، آسمانی کتابیں جتنی بھی جو خدا سے ملاتی ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہیں، کسی ایک مخصوص فرقے کے لیے۔ قرآن میں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، لوگ یعنی سب کے سب شامل ہیں، چھوٹا بڑا، کالا گورا، مرد عورت، اپنا پرایا، سب کے سب اس میں جو انسان کے قابل ہے وہ سب کے سب شامل ہیں۔ مقصد کربلا انسانیت کے لیے ہے، کرامات انسانیت کو بچانے کے لیے ہے، شرافت و کرامت و رأفت و عطوفت و محبت کو بچانے کے لیے۔ مقصد کربلا سب کے لیے ہے۔
لہذا اس مجلس میں سب کے سب عزادار ہیں، سب کے سب مہمان ہیں، ایک میزبان ہے حسین ابن علی، امام حسین میزبان ہیں اور ہم سب کے سب مہمان ہیں۔ مولا علی وہ ایسی ذات بابرکت ہیں کہ کوئی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے مقامات کو در کر سکے۔ جس کی جتنی کیپاسٹی ہے، ظرفیت ہے، اس نے اس کو اتنا سمجھا شخصیت مولا۔ تو مولا فرماتے ہیں الناس کلہم ہالکون، لوگ سب کے سب برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، الا العالمون، اگر کوئی بچے گا دنیا میں تو عالم بچیں گے۔ عالم کا مطلب یہ ذہن میں مت رکھیں کہ جس کے سر پہ امامہ ہو تو وہی عالم، جو جتنا جانتا ہے اتنے ہی مقدار کا وہ عالم ہوتا ہے۔ جس کے پاس جتنی نالج ہوتی ہے، آج انڈیا میں ماشاءاللہ جو مقامات ہیں IAS IPS، یہ مقام ہے کہ بھئی جس کا وزن ہے کروڑوں ایک طرف، وہ ایک IPS ایک طرف، یہ افتخار ہے، محنت کیا ہے، پیدا سب ہوتے ہیں، یہ اخلاق محنتوں سے ملتا ہے انسان کو، مفت میں کسی کو میسر نہیں ہوتا، پیدا سب ہوتے ہیں۔ کردار سے انسان بعد میں اپنے عمل سے بخیل ہوتا ہے، اپنے عمل سے سخی ہوتا ہے، اپنے عمل سے عالم بنتا ہے، اپنے عمل سے جاہل بنتا ہے۔ کوئی میراث میں لے کر نہیں آتا، کوئی میراث میں لے کر نہیں آتا۔ اگر باپ چور تھا تو کیا ضروری ہے کہ بیٹا بھی چور ہو جائے؟ اگر باپ عالم تھا تو کیا ضروری ہے کہ بیٹا بھی عالم ہو جائے؟ باپ IPS ہے، کیا ضروری ہے کہ بیٹا بھی IPS؟ انسان اپنے عمل سے، اپنے حرکتوں سے انسان اس اخلاق کے مراحل کو دیکھ کرتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس قانون ہے، فطری قانون، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت انسانیت پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اپنے عمل سے فطرت کو بگاڑتا ہے، صحیح سے مدرسہ اسکول نہیں گیا تو ان پڑھ بنا، کوئی کولی کرنے والا بنا، اپنے اپنے الگ الگ استعداد سے کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی IPS بنا، کوئی IAS بنا، کوئی لائر بنا، کوئی شاعر بنا۔ تو پوری کائنات میں ایک وہ ذات ہے جو کردار کا وارث بنا، اخلاق کا وارث بنا، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہر انسان جب جائے کہ ان کی زیارت کو دیکھے، زیارت وارثہ کو، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح، یعنی سلام ہو تم پر اے حسین، تم وارث آدم بھی ہو اور وارث صفوت اللہ بھی ہو۔ جو جو صفت نبیوں میں تھی وہ تمام صفات کے حامل ہیں حسین، تمام نبیوں کے وارث ہیں حسین۔ کربلا میں جو حسین نے قربانی دی، یہ پورے 1,24,000 پیغمبروں کی نیابت میں قربانی دیا ہے، تمام نبیوں کے کردار کے وارث رہے۔ حسین کو پہچاننے کے لیے، رابطہ رکھنے کے لیے، امام حسین سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے 4 راستے ہیں، 4 چینل ہیں۔ پہلی چینل محبت کا اظہار، رونے کے ذریعے سے، مجلسوں کے ذریعے سے، غم کا اظہار، ان کی محبت میں لٹانا، کھلانا، یاد کرنا، محبت کرنا حسین سے، یہ عاطفی ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ دوسرا چینل جس کو ہم اعتقادی، آئیڈیالوجی چینل ہے،
حسین سے جڑنے کے لیے کیا ہے جی؟ ہر انسان کوئی مسجد جاتا ہے، کوئی مندر جاتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی پوجا کرتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ سے رابطہ لگانے کے لیے حسین کو جڑ جاؤ، حسین سے ملو. کیوں؟ حسین خدا سے بہت قریب ہے. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. تو رسول سے ملنے کے لیے راستہ حسین کے ذریعے سے. تیسرا چینل کیا ہے؟ سیاسی چینل. سیاست کیا ہے؟ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا. یہ انقلابی پیغام ہے، یہ انقلابی پیغام ہے. بس کیا ہے؟ کربلا 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، ختم نہیں. حسینیت قیامت تک کے لیے باقی ہے، حسینیت قیامت تک باقی ہے. وہ تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اس کربلا کو کھینچ کے لے آنا. اس کا جملہ کیا ہے؟ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. ہر زمین ہمارے لیے کربلا ہے، ہر دن ہمارے لیے عاشورا ہے. عاشورا کیا ہے؟ عاشورا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا دن ہے. یعنی 1400 سال کو کھینچ کر حال میں لے آنا. کیوں؟ کربلا اپ ٹو ڈیٹ ہے، حسینیت اپ ٹو ڈیٹ ہے. جو بھی حسین کو سمجھ گیا وہ زمانے پہ بھاری پڑ گیا. چوتھا چینل حسین تک پہنچنے کے لیے اخلاقیات اور کردار کے ذریعے سے. اخلاقیات بہت ہیں. بزرگ حضرات کے سامنے سیاسی حضرات ہیں، سنیے گا. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی کیریکٹر کے سلسلے میں آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں، رشتے ہوتے ہیں، تو پہلے کیا سوال ہوتا ہے؟ کیا پڑھا ہے، کتنا پیسہ ہے، یہ کس خاندان سے ہیں، ان کے باپ دادا کیسے ہیں، یہ پوچھتے ہیں ہم لوگ. لیکن کوئی کیریکٹر نہیں پوچھتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو اخلاق کردار کے لیے کیا ہے؟ تو لوگ 1 نمبر دیتے ہیں، 1 پوائنٹ دیتے ہیں اخلاق کے لیے. کہ نہیں بھائی یہ اچھا پڑھا لکھا ہے، کہا 10 نمبر. کہ یہ اتفاقاً انجینئر ہے، ایک اور 0 بڑھا دو، ہو گیا 100. اتفاقاً یہ ڈاکٹر ہے، ایک اور 0 بنا دو، 1000. ارے بھائی لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی بنتا ہے IPS. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے برادر کمشنر صاحب IPS ہے. کہ ایک اور 0 بنا دو، کتنے ہو گئے؟ 10,000. کہ ان کے پاس بے حساب دولت ہے، ایک اور 0 بنا دو، ہو گئے لاکھ. اتفاقاً ان کا رابطہ جو ہے اسٹیٹ کے CM سے، ڈپٹی CM سے. کہ ایک اور 0 بنا دو، 10 لاکھ ہو گئے. PM کے ساتھ بھی رابطہ ہے ان کا. بہت موٹی پارٹی ہے، بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے. 0 بڑھاتے بڑھاتے چلے گئے. ان کے پاس پیسہ بھی ہے، انفلوئنس بھی ہے، ان کے پاس وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. تھوڑا ان کے پاس کیریکٹر اچھا نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ وہ 1 نکال دو. وہ 1 نکال دیا جو پہلے ہم نے نمبر دیا تھا اخلاق کا. کیا بچا؟ 0 0 0 0. یعنی تمام مراحل کا دار و مدار اخلاق پر ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، بیکار ہے. کوئی بڑا IPS آفیسر بھی ہے، اگر کردار اچھا نہیں ہے، بیکار ہے. دولت بے حساب ہے، بیکار. قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، کیا فائدہ؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کردار ہوتا ہے سب پہ بھاری ہوتا ہے. کربلا کی جنگ کردار کی تھی. امام حسین کی یزید سے کوئی دشمنی نہیں تھی. کیا دشمنی تھی؟ حسین کی
पर्सनल शख्सी कोई यजीद से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी थी हुसैनियत की यजीदियत से। शराब हराम है, इंसान की अक्ल ज़ाया हो जाती है, तो शराब से हुसैन को दुश्मनी है। झूठ बोलना हराम है, गलत चीज है, झूठ से हुसैन को दुश्मनी है। जुल्म करना गलत चीज है, जुल्म करना, तो इमाम हुसैन को जुल्म से दुश्मनी थी। चूंकि यजीद लिअन्नहु शारिबुल काम्र, शराबी था, जुआरी था, तो उस वजह से हुसैन की दुश्मनी किरदार के साथ है। बद किरदार से हुसैन की दुश्मनी है, अच्छे किरदार वाले हुसैनी बनते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर तो क्या फरमाया? पांच चौथे इमाम ने फरमाया 5 लोगों से दोस्ती बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। एक साहब ने कहा अपने बेटे से, कोई आया था, दखल बाब किया, बेटा जाके बोल दो बाबा नहीं है। चूंकि बच्चा बिल्कुल पाक था, जाके बोला डैडी बोले डैडी घर में नहीं है, डैडी बोले डैडी घर में। क्यों? लुकमान हकीम ने कहा बेटा बचपने में अदब सिखाओ, बचपने में अखलाक सिखाओ। बचपना कच्ची लकड़ी के मानंद होता है, जैसे चाहो कच्ची लकड़ी को तुम घुमा सकते हो। जब बचपने में तुम तरबियत करोगे, बुढ़ापे में समरा निकलेगा, तुम्हें फल मिलेगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिनके पास माल होता है वो 4 किस्म के लोग होते हैं। जिनके पास माल होता है ना, 4 किस्म के, बकील, लईम, करीम, सखी। सखी किसे कहते हैं? सखी शेर की जिंदगी, खाता भी है खिलाता भी है। शेर की जिंदगी है, जंगल में शिकार किया, थोड़ा सा खा लिया, शिकार नहीं रखता है। जब कोई देखा कि गीदड़ आ जाते हैं चारों तरफ से, थूक के चला जाता है। क्यों? कहा कि जिस टुकड़े को, जिस टोमे के लिए गीदड़ आ गए हैं, मुझे ऐसे शिकार की जरूरत नहीं है। शिकार करता है, खाता है, खिलाता है, ये सखी होता है। लईम कौन? लईम वो है सिर्फ कमाता कमाता जाता है लेकिन खर्चा नहीं करता। तो तीसरी चीज कौन सी है? क़ातिए रहम। क़ातिए रहम, खूनी रिश्तेदारों के साथ, कजिन भाई बहनों के साथ रिश्ता जोड़ के रखना, उनके खुशी में खुशी, उनके गम में गम का राबिता रखना, ये असल इंसानियत का तकाजा है, असल इंसानियत है। अल्लाह लोगों से, रिश्तेदारों से राबिता तोड़ लेना, राबिता नहीं रखता। सिलू अरहामकुम वलो बित्तस्लीम वलो बिस्सलाम। मामूली पैसा मत दो बहन को, भांजे, भतीजे, खाला, फूफी, मामू, चाचा, पैसा मत दो। हद अकल मुस्कुराकर सलाम तो कर सकते हो। एक फोन के जरिए से आप ठीक तो है ना, तो सिले रहमी में उम्र बढ़ जाती है। जो सिले रहमी नहीं करता उसकी उम्र घट जाती है। कुरान में हर 2 उम्र है। लोगों की उम्र घटना बढ़ना, इसे मौते मुअज्जल कहते हैं। कुछ लोग अपने नेक अमल के जरिए से उनकी उम्र में इजाफा होता है, कुछ लोग अपने बुरे अमल के जरिए से उनकी उम्र घट जाती है। लिहाजा तेहरान का वाकया इनकलाब इस्लामी से पहले का वाकया, वही कमिश्नर, फरमाना कहते हैं कमिश्नर को, बहन बेवा हो गई, बहन बेवा हो गई, 7 बरस से बहन के घर गया नहीं मिलने के लिए। तेहरान दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है। बादशाहियत का खजाना खर्च किया गया है सजाने के लिए, और उस सिटी का कमिश्नर है, फरमाना बोलते हैं उसको, फरमानदार।
7 برس ہو گیا بیوہ بہن کو دیکھنے نہیں گیا. ایک مرتبہ کیا ہو گیا تھا, ایک آدمی کو پھانسی کا آرڈر دے دیا تھا اس نے, پھانسی ہو گئی, اتفاقاً فائل گم ہو گئی, اوپر سے آرڈر آیا فائل لے کر آؤ. غلط مسئلہ ہو چکا ہے. اگر فائل نہیں آئی جان کا بدلہ جان. اگر فائل نہیں آئی, اگر ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی وٹنس نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے, کیسے آپ نے پھانسی دے دیا؟ آگے لگا تو آپ کو بھی پھانسی دیا. پورا آفس چھانا, ڈھونڈا ڈھونڈا, ملا نہیں, یہاں تک کہ روتا ہوا پریشان تھا. جایا تو ہر زمانے میں ہر جگہ پر اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. رجب علی خیاط درزی بڑے مخلص مومن, آیت بصیرت رکھنے والے, دل کی حالت ولی اللہ تھے. جاتے جاتے جانتا نہیں تھا وہ, السلام علیکم, کبھی کبھی اپنے بہن سے احوال پرسی پوچھ لیا کرو, تمہارے مسئلے حل ہو جاتے. جاتے جاتے بول کے چلے گئے, کبھی کبھی اپنے بہن کے ساتھ احوال پرسی کر لو, مسائل حل ہو جاتے, مشکلات حل ہو جاتے. ایک مرتبہ وہ بول کے چلے گئے, ذہن میں بات ٹکرائی, یہ تو مجھے جانتے نہیں تھے, میں تو جانتے مجھے ہے کہ میں جو ہے کمشنر ہوں سٹی کا, لیکن میں ان کو نہیں جانتا, انہیں کیا معلوم, میں پریشان ہوں. یہ کہہ کر ایک مرتبہ وہ اپنی بہن کے گھر گیا, چھوٹا سا گھر بہن کا. بہن اتنا خوش ہو گئی, بھیا آ گئے. 2 یتیم بچے بھی تھے. ایک بچے سے کہا پڑوس میں جاؤ, دکاندار سے کہو کہ تھوڑا اور قرضہ دے دیں, آپ کا قرضہ بعد میں ادا کر دیں گے. بچہ گیا تو دکاندار نے کہا میرا دکان خالی ہو گیا, بہت لمبا قرضہ لے چکے ہو, میں مجبور ہوں, میں دیتا نہیں. روتا ہوا آ گیا گھر میں. اماں بہن تڑپ رہی ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے, بھائی کو مہمان نوازی کرنے کے لیے پورے سٹی کا کمشنر ہے, اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے, شاہیت بادشاہیوں سے جڑا ہوا ہے, کیا چاہے کر سکتا ہے. ایک مرتبہ خود اٹھ کے گیا دکان میں گیا تو روٹ مار کے کھڑا ہو گیا, کیا چاہیے؟ کہا دکان میں یہ چاہیے. اب کیا ہے ان کے؟ کہ یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے. 7 برس سے بیوہ بہن کا خیال نہیں کیا تھا, یہ میری بہن ہے. اتنے میں ٹیلی فون آیا, میسیج میں کیا ہے؟ سرکار آپ کی فائل ٹیبل ہی پہ رکھی ہوئی تھی, آپ کی فائل ٹیبل ہی پہ رکھی ہوئی تھی, آپ کو نظر نہیں آیا. یہ فائل ٹیبل پہ نہ تھی, یہ صلہ رحمی کا اثر تھا, یہ ایک بہن کے دل کو خوش کرنے کا اثر تھا. مشکلات حل ہو جاتے ہیں, پریشانیاں حل ہو جاتے ہیں, لہذا ہمیشہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ جوڑنا یہ کربلا کا درس ہے. انسانیت کے کام آنا کربلا کا درس ہے. وہ انسان جو کسی کے کام نہ آئے کیا فائدہ. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو پیغام دیا, یہاں تک کہ پورے اصحاب شہید ہو گئے, پورے گھر والے شہید ہو گئے. آخر میں کہا میں امام وقت ہوں, میں نہیں چاہتا تم میں سے ایک بھی کوئی جہنم چلا جائے, نجات دلانے کے لیے آیا ہوں. پھر خیمے کی طرف آئے, زینب وہ امامہ لاؤ جو میرے نانا کا ہے. کیوں لیے تھے؟ نانا کا امامہ اس لیے لیے تھے کہ جان بچانے کے لیے. رسول خدا کا امامہ سر پہ آ جائے, لوگ دیکھ کر شاید کوئی 1-2 بھی مل جائے, آخر میں ہدایت پا جائے. امام کا کام ہوتا ہے نجات دینا, جنت کی طرف لے جانا, جہنم سے بچانا, یہ امام کا کام ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اتنے درندے ہو چکے تھے جو انسانیت نہیں حیوانیت سے بدتر ہو کر حسین پر پانی بند کر دیا. پانی تو انسانیت کا پہلا قانون ہے,
پانی پلانا پینا انسانیت کا پہلا قانون ہے۔ کردار کی جنگ تھی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین مدینے سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ ایک شخص تڑپ رہا تھا، ہائے پیاس کر رہا تھا۔ امام سجاد گئے، اس کو پانی دینا چاہا، وہ اتنا پیاسا تھا کہ وہ مشک اٹھا نہیں سکتا، تو امام سجاد نے اس کے سر کو اٹھا کے اپنے گود میں لیا، گود میں لے کر پانی پلانا چاہا تو پی نہیں سکتا، بہت پیاسا ہے۔ تو دیکھا امام نے چلو میں لے کر قطرہ قطرہ اس کے منہ میں پانی ڈالتے گئے، دھیرے دھیرے پانی پلایا تو اس کے جان میں جان آئی۔ آنکھ کھول کے دیکھا امام زین العابدین کے گود میں سر ہے، فوراً اس نے سر کو کھینچ لیا، ایک جملہ کہا، سر کو چھپا، چہرے کو چھپا لیا، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اگر آپ پہچانتے تو مجھے قتل کر دیتے، پانی نہیں پلاتے۔ امام سجاد نے فرمایا کیسے نہیں پہچانتا؟ تو میرا بھائی علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے جو قاتل کو بھی معاف کر دے، اپنے آغوش میں جگہ دے دے۔ یہ کردار کی جنگ تھی، یہاں تک کہ تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، کربلا میں سب شہید کر دیے گئے۔ 11 محرم کی صبح شمر ملعون نے اعلان کیا تمام اسرا کو قتل گاہ سے گزارا جائے۔ قتل گاہ سے گزارا گیا تو سب کے سب اپنے اپنے شہداء کے جنازے پر چلے گئے۔ زینب کبریٰ اس جگہ پر گئی جہاں پر تیر و تبر پتھروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ پیچھے سے چھوٹی بچی سکینہ آئی، پھپھی اماں یا امتی من ھذا، پھپھی اماں یہ کون ہے؟ تو پھپھی زینب نے کہا بیٹی یہ تیرا بابا کا بدن ہے۔ پھپھی اماں یہ تو پتھر و تیر و تبر ہے، پتھروں کو ہٹایا، تیروں کو ہٹایا، فاطمہ کے بلال کا بدن، فاطمہ کے لال کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اسی ایام میں ایک ظالم گھوڑا دوڑا رہا تھا، آواز دے رہا تھا اے لوگو مجھے امیر ابن زیاد کے سامنے زیادہ انعام دلوانا۔ پوچھا تو نے کیا کام کیا ہے؟ میں نے 5 گھوڑے لے کر حسین کی لاش پہ دوڑایا، 5 گھوڑے لے کر حسین کی لاش پہ دوڑایا، حسین کے بدن کا ایک بھی حصہ سالم نہیں رہا۔ اب یہ بچی سکینہ بدن پہ پڑی رو رہی ہے، آواز دے رہی ہے بتا منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کس نے مجھے بچپنے میں یتیم کیا؟ اتنے میں عمر سعد نے اعلان کیا ارے ان کو سوار کراؤ، جلدی چلنا ہے۔ سب سوار ہو گئے، کوئی نہ تھا زینب کو سوار کراتا۔ ہائے زینب کی بے کسی، کوئی نہ تھا جو زینب کو سوار کراتا۔ زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی ہے، فرات کا رکے ابا جب میں مدینے سے نکلی تھی کیا شان و شوکت سے سوار کرایا تھا۔ اے بھیا مجھے معاف کرنا، ہاتھ بدے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، اگر چادر ہوتی یا ہاتھ کھلے ہوتے تو میں پتوں سے کفن دیتی، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب۔ بھائی کے لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ اللہ اکبر۔ اور چند جملے سنیے گا، یہ ایام شہادت امام زین العابدین ہے۔ قافلہ کوفے سے شام جا رہا تھا، امام سجاد کے گلے میں ایک خاردار توق تھا جو لوہے کا بنا ہوا تھا، امام زین العابدین گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ لوہے کی فطرت ہوتی ہے جب گرمی پڑتی ہے لوہا گرم ہو جاتا ہے، لوہا گرم ہو جاتا ہے۔ امام سجاد کے گلے میں خاردار توق، وہ خاردار گلے میں گوشت میں دھس چکا تھا۔ اتنے میں کیا
देखा एक चाहने वाला आया, मौला मैं मदीने से आया हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, मौला कोई खिदमत हो तो बताइएगा। इमाम ने फरमाया, अरे भाई क्या तेरे पास कुछ पैसा है? हाँ है। का वो जिसके हाथ में मेरे बाबा का सर नेज़े पर है, उससे कह दे कि वो आगे चला जाए, तमाशाई खड़े हैं फूफी के सर पे फूफी के सर पे चादर नहीं है, कह दे कि बाबा के सर को लेके आगे चला जाए। वो गया, उस जालिम को आगे भेज के फिर आया, मौला और कोई खिदमत हो तो? कहा आपके पास कुछ कपड़ा है? कोई कपड़ा इजाफी है? मौला रिदा बाकी है। इमाम ने इशारा किया, इमाम की गर्दन झुकी हुई थी, क्यों? इसलिए खाता तो संगीन था, बहुत बड़ा वजनी था। इमाम ने इशारा किया, वो पत्थर लेकर आ, पत्थर लाके करीब रखा। इमाम ने कहा चढ़ जा, इसको उठाकर, कपड़े को उठाकर थोड़ा सा मेरी ताकतों को उठा के उसके नीचे रख दे, सुकून मिल जाए। जैसी वो चढ़ा, खादा तो पकड़ के उठाना चाह, ये एक मरतबा इमाम का बदन लरसने लगा। मौला आपके खादा तो गले में धस चुका है। इमाम ने फरमाया, अरे भाई मदनी का, अरे करबला से कूफा, कूफे से शाम तक दादियाने खाते खाते, हाय सैयदे सज्जाद गैरतदार इमाम, जिसकी नजरों के सामने फुफियों को कभी कोड़े लगा, कभी तमाचे। उनमें से तारीख बयान करती है, छोटी बच्ची सकीना थी, जब कभी सो जाती, एक बैठ जाती तो जालिम का तमाचा लगता। सैयदे सज्जाद देखे, आवाज देते मेरे, ऐ बहना उठ जा। सकीना आवाज देती, ऐ चाचा मेरे कानों से गौर छीने, चेहरे पे तमाचे वालिया। हाँ